السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ابھی میں تہجد کے لیے اٹھا تو گجرات کے ایک بڑے عالم دین میں ان کا میسیج دیکھ رہا تھا۔ حضرت نے بڑے درد کے ساتھ مجھے ایک ٹائپ کیا ہوا میسیج اور اس کے ساتھ میں ایک کال ریکارڈنگ دونوں بھی مجھے انہوں نے بھیجا، اور نیچے انہوں نے اپنا میسیج لکھا اور انہوں نے کہا کہ مولانا ذرا یہ بتائیے، اس طریقے کا میسیج جو اردو زبان میں لکھا گیا ہے اور یہ کال ریکارڈنگ جس کے اندر دو لوگ ایک تیسرے ایمان والے کی غیبت بیان کر رہے ہیں اور اس کے اوپر تہمت لگا رہے ہیں، اس کے اوپر بہتان لگا رہے ہیں، یعنی اس کی عصمت کو، اس کی عزت کو تار تار کر رہے ہیں، اور ان کی دیدہ دلیری دیکھیے، بعد میں اسی کال ریکارڈنگ کو سوشل میڈیا پہ وائرل کر رہے ہیں، اور وہ اردو میں ٹائپ کر کے، اردو کا مطلب یہ ہے کہ ٹائپ کرنے والے صاحب ایمان ہیں، اور اس کے اندر جو تلفظ ہے اور اس کے اندر جس طریقے کی جملہ بندی ہے، اس سے یہ لگتا ہے کہ یہ کسی عام آدمی کا کام نہیں ہے۔ اللہ عافیت فرمائے۔ بولے مولانا میرا منشا آپ کو یہ میسیج اور یہ آڈیو کلپ بھیجنے کا صرف اور صرف یہ ہے کہ کیا آج کے مسلمانوں کے اخلاق کا معیار اتنا گر چکا ہے؟ کیا ایک ایمان والا اتنا بھی زیادہ گر سکتا ہے، مطلب گر سکتا ہے کہ ایک دوسرے ایمان والے کے بارے میں اس طریقے کا اردو میں میسیج ٹائپ کر کے، اس طریقے کی کال ریکارڈنگ کر کے اس کو اس طریقے سے سوشل میڈیا پہ ڈالنا، اس کے اوپر تہمت لگانا، اس کے اوپر بہتان لگانا، اور ایک ایسا آدمی وہ بیچارہ بے خبر ہے یہ ساری چیزوں سے، اس کے بارے میں اس طریقے کی باتیں کرنا، کیا یہ ایمان والوں کی شان ہو سکتی ہے؟ اللہ حفاظت فرمائے۔ میرے محترم دوستو، میں تو وہ پوری 22 منٹ کی ریکارڈنگ سن بھی نہیں سکا، میں نے 2-4 منٹ کی سنا، اور پھر میں نے کہا کہ بھائی کسی تیسرے فرد کی، پہلے تو 2 لوگوں کی بات چیت ہے، اور وہ 2 لوگوں کی بات چیت وہ بھی کسی تیسرے انسان کے بارے میں ہے، اس کا اپنے کو کوئی حق نہیں ہے۔ شرعی اعتبار سے یہ سراسر غیبت ہے، بہتان ترازی ہے، تہمت ہے، جس کے بارے میں اتنے شدید الفاظ، یعنی قرآن کریم کے اندر ایک مسلمان کی عصمت کے لیے، ایک مسلمان کی عفت کے لیے، ایک مسلمان کا جو مقام اور مرتبہ ہے کہ بیت اللہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تو سوائے پتھروں کے کچھ بھی نہیں ہے، اور تجھ سے زیادہ ایک ایمان والے کی عصمت، اس کی عفت، اس کی عزت ہے۔ یہ اللہ کے نبی نے بیت اللہ سے کہا، اور صرف بیت اللہ سے نہیں بلکہ قرآن میں باضابطہ وہ پوری کا پوری سورہ حجرات جو نازل ہوئی ہے، اس کے اندر کیا ہے ایک ایمان والے کا مقام اور مرتبہ، اور اس طریقے سے تہمت اور بہتان لگانے والوں کے بارے میں تو یہ فرمایا کہ یہ اپنی سگی ماں سے 70 مرتبہ منہ کالا کرنے سے زیادہ بدتر ہے۔ اس کے باوجود کال ریکارڈنگ میں جو دونوں بات چیت کرنے والے ہیں، لگ رہا ہے ان کے بات چیت کے انداز سے یہ عام دنیا دار لوگ نہیں ہیں۔ عام جو دنیا دار لوگ ہوتے ہیں، یا جو شرابی ہوتے ہیں، یا جو جواری ہوتے ہیں، یا جن کا دین سے دور دور تک کوئی لینا دینا نہیں ہوتا ہے، یہ ایسے لوگ نہیں ہیں، بلکہ دونوں بھی ماشاءاللہ اس ٹائپ کے لوگ ہیں جن کا جبہ جو ہے وہ زمین کو سجدہ کر رہا ہے، اور ماشاءاللہ ظاہری وضع قطع سے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ان سے بڑا دیندار دنیا کے اندر کوئی نہیں ہے، اور جس تیسرے انسان کی یہ غیبتیں بیان کر رہے ہیں، اس انسان کے سینے تک بھی داڑھی ہے، داڑھی سفید ہو چکی ہے، 24 گھنٹے وہ انسان سر پہ عمامہ باندھتا ہے، وہ ایک تحریک کا، ایک دعوت کی مبارک محنت کا ذمہ دار ہے، عالمی اعتبار سے جن کو امیر تسلیم کر لیا گیا ہے، کروڑوں لوگ جن کی ماتحتی میں دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں۔ یعنی آپ لوگ اب سمجھ گئے ہوں گے، میں حضرت جی مولانا سعد صاحب سے متعلق بات کر رہا ہوں کہ ان کی غیبت اس کلپ کے اندر بیان کی جا رہی ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے کہ کیا مسلمان کا معیار
اتنا بھی یعنی نیچ اتنا بھی انسان گر سکتا ہے اپنے اخلاق کے معیار سے، یہ ساری باتیں مجھے وہ گجرات کے جو بڑے عالم دین ہیں انہوں نے لکھ کر بھیجے۔ میں ابھی تہجد کے لیے اٹھا تو میں نے وہ دیکھا اور تھوڑا سا ہی وہ سنا اور میں نے چھوڑ دیا۔ میں بولا نہیں رے بھائی، اپنے بس کی بات نہیں ہے کسی مسلمان کی شان میں کسی بھی قسم کی باتوں کو سننا، یہ اپنا کام ہی نہیں ہے۔ اور میں مجبور ہوا سوچنے کے اوپر، مجبور ہوا اے اللہ، یہ حالات جو بھارت کے مسلمانوں پہ آ رہے ہیں، کہیں موب لنچنگ ہو رہی ہے، کہیں مسجدیں شہید ہو رہی ہے، کہیں سی اے این آر سی، ابھی لوگ غفلت میں ہے، غفلت میں ابھی سی اے این آر سی کو لے کر ان کو ہوش نہیں ہے ابھی کہ کووڈ-19 کی وجہ سے یہ جو کیا کہتے ہیں اسے، یہ جو زخم ہے نا، یہ جو جس طریقے کا ناسور ہے، یہ تھوڑی دیر کے لیے ابھی دبا ہوا ہے، یہ ابھی ختم ہونے دو۔ کووڈ-19 یہ سب عذابات ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے عذابات۔ دلی کے اندر جو فسادات ہوئے یہ بھی عذاب ہے اللہ تعالیٰ کا۔ ہم اخلاق کے نیچے بہت گر گئے نا، اس کے لیے یہ اللہ نے ہم کو صحیح کرنے اور درست کرنے، اپنے اعمال کو سدھارنے کے لیے یہ اللہ ہم کو ایسے چٹکے دیتے رہتا ہے۔ اور صرف دلی کے فسادات نہیں ہیں، دلی سے پہلے بھی جہاں جہاں پہ بھی حالات خراب ہوئے، جن علاقوں کے اندر بھی مسلمانوں کے بستیوں کو جلایا گیا یا گاجر مولی کی طرح سے کاٹا گیا نا، وہ ہم کو ہوش میں لانے کے لیے، ارے کم سے کم اب تو انسان بنو، اب تو اپنے اخلاق سدھارو۔ یہ ایک ایمان والے کی حرکتیں ہو سکتی ہے، دوسرے ایمان والے کے بارے میں مضامین لکھ کر اس کو سوشل میڈیا پہ ڈالنا، ارے ایمان والا تو دور، یہ ایک شریف انسان جو ہوتا ہے نا، انسان، یہ ایک انسان پنے سے بھی گری ہوئی حرکت ہے۔ یہ ایک انسان جو ہوتا ہے نا، انسان، وہ بھی اس طریقے کی حرکت نہیں کر سکتا ہوگا جس طریقے کی حرکت وہ دو لوگ کر رہے ہیں، جن کا جبہ زمین کو سجدہ کر رہا ہے ماشاءاللہ، اور ظاہری وضاحت سے دنیا جن کو دیندار سمجھ رہی ہے، اور وہ ایک تیسرے دیندار کی اور ایک ایمان والے کی جو ماشاءاللہ دعوت و تبلیغ کے ذمہ دار ہے، ان کی غیبت بیان کر کے، اور اس سے زیادہ نیچ اور گری ہوئی حرکت، میں تو ایسے انسان کو نیچ اور گرا ہوا ہی کہوں گا کہ بعد میں اسی ریکارڈنگ کو سوشل میڈیا پہ چلانے کے لیے، کس کو خوش کرنے کا ہے رے؟ کس کو خوش کرنے کا؟ اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کا، اپنے آقاؤں کو۔ ارے اللہ حفاظت فرمائے، ایک آدمی ایک سوئی کے ساتھ وہ اپنی محنت میں لگے ہیں، ان کو کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ یہ جتنے بھی کتے ان کے پیچھے جو بھونکنے، وہ ہمارے مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ مثال دیتے تھے کہ ہاتھی جب چلتا ہے نا تو کتے وہ بھونکتے رہتے ہیں کتے، اور ان میں بھی ایک سب سے زیادہ جو لانڈا کتا ہوتا ہے، سب سے زیادہ جو چھوٹا کو 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 کرتے رہتا ہے وہ، حالانکہ اس ہاتھی جو ہے اس کے ایک پیر کا بھی نہیں ہے وہ، لیکن وہ اور پلٹ کے دیکھتا، اپنی جو پوری کتوں کی گینگ ہے ان کی طرف بار بار پلٹ کے دیکھتا، کیسا بھوکا میں نے، کیسا بولا میں نے، کیسا یہ کیا میں نے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ کس کو خوش کر رہا بابا تو؟ نہیں، کس کو خوش کرنے کا ہے؟ مرنے کا نہیں ہے، موت کا ڈر نہیں ہے دل کے اندر، اللہ کو منہ دکھانا ہے، اس بات کا ڈر نہیں ہے۔ مطلب یہ اتنے جو جنازے اٹھ رہے ہیں کورونا وائرس کی وجہ سے، اس سے بھی ابھی تک آنکھیں نہیں کھلی، اس سے بھی ابھی تک آنکھیں نہیں کھلی۔ انہی جنازوں میں ابھی تک جنازہ ہو سکتا تھا، آپ کا بھی جنازہ ہو سکتا تھا، لیکن اللہ نے مہلت دی ہے اس کے لیے کہ کال ریکارڈنگ میں ایک تیسرے ایمان والے کی غیبت۔ یہ اخلاق جو ہے نا محترم دوستو، میں آپ کو بتا رہا ہوں بھارت کے اندر مسلمان جو ذلیل ہے، ذلیل، بھارت کا مسلمان جو ذلیل ہے، اور بھارت کے مسلمان کا وزن جو ختم ہو چکا ہے، اور بھارت کے مسلمان کی کسی بھی لائن میں کوئی قیمت نہیں رہی ہے، یہ بے وزن ہو چکا ہے۔ اور اس کے بارے میں جس طریقے سے سی اے این آر سی کے قاعدے قانون لائے جا رہے ہیں، اور اللہ نے وہ اتر پردیش کے اندر یوگی آدتیہ ناتھ کو جو ان پہ مسلط کیا ہوا ہے، اس کا نام سنتے ہی یہ تھر تھر کانپنا شروع کر دیتے ہیں، اور ایسے ہی پورے ملک کے اندر عذاب ہے، یہ عذاب۔ اسی لیے کہ ہمارا اخلاق کا معیار
मुसलमान तो दूर की बात है, एक आम इंसान से भी नीचे गिर चुका है। एक आम इंसान, यानी इसको इंसानियत पने से भी गिरी हुई हरकत और बात कहेंगे, क्योंकि मैं ये आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। प्रैक्टिकल मैं काम करता हूँ। हमारे जो बिरादरान वतन हैं, जो दूसरी समाज के, दूसरे कौम के जो लोग हैं, उनके साथ में मेरा काम चलता है, उनके साथ उठना बैठना होता है। मैंने खुद ये चीज़ ऑब्ज़र्व की हुई है। हम लोग चाय पी रहे हैं और वही चाय पीते पीते एक आदमी ने दूसरे का बुराई से तस्करा बस शुरू ही किया था, तो वहीं पे एक दूसरा जो बेईमान है, जिसके पास ईमान नहीं, उसने फ़ौरन बोला इसकी ज़रूरत नहीं है, बुराई नहीं, बुराई नहीं, यहाँ किसी की बुराई नहीं करने का, पीठ पीछे किसी की भी बुराई नहीं। कोई आदमी अगर जैसा है वैसा है, वो उसकी अपनी पर्सनल लाइफ है, वो जाने, उसकी लाइफ जाने यार, अपने को क्या है। बोले यहाँ उसकी बुराई मत बयान करो। ये जुमले बोलने वाला कोई मुसलमान नहीं है, जिसके पास में सूरह हुजुरात की आयतें नहीं है, जिसके पास में वो हदीस नहीं है अपनी सगी माँ से 70 मरतबा मुँह काला करने की, उसके बावजूद भी वो एक इंसान है। इंसान वो अपने अमल से इस बात का सबूत दे रहा है, भले वो मुसलमान नहीं है और साहिब ईमान नहीं है, लेकिन वो इंसान है। ये उसकी इंसानियत का तकाजा है। और तुम कैसे इंसान हो रहे? तुम्हारे नाम पे तो मुसलमानियत के और जुब्बे तुम्हारे ज़मीन को रगड़ रहे हैं, और तुम तो अपने आप को जो है, और तुम गीबतें बयान करते हो, बहतान लगाते हो, तोहमतें बयान करते हो एक तीसरे ईमान वाले की कॉल रिकॉर्डिंग में, और उसको वायरल भी करते हो। अरे तुम मुसलमान तो क्या यार, इंसान कहलाने के लायक नहीं है। इंसान कहलाने के, इंसान कहलाने के बोल रहा हूँ मैं, मुसलमानियत तो दूर की बात है। इंसान कहलाने के लायक नहीं है इंसान, कि तुम अपनी ज़ाती दुश्मनी के अंदर, तुम अपनी मसलकी दुश्मनी के अंदर, तुम अपनी नज़रियात की दुश्मनी के अंदर इतने 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 गिर चुके हैं, इतने ये भी भूल गए कि तुम पहले ईमान वाले हैं, फिर तुम एक इंसान है। मैं तो बोल रहा हूँ ना, मुसलमान तो क्या है, एक ये इंसानियत से भी गिरी हुई हरकत है। और यही गिरे हुए अखलाक की वजह से अल्लाह ने हमारे किरदार को पूरे मुल्क में गिरा दिया, हमारे वज़न को पूरे मुल्क में गिरा दिया। जो हर जगह सिवाय जूते खाने के हमारे मुक़द्दर में कुछ नहीं है, वो इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे अंदर के अखलाक का मेयार गिर चुका है। अल्लाह हिफाजत फरमाए, इसीलिए बेवज़न हो गए। और देखो अभी तुम कोविड-19 को थोड़ा ख़त्म होने दो, CA-NRC की दोबारा से कार्रवाई शुरू होने दो, और उसके बाद देखो, क्योंकि नहीं सुधारेंगे अपने अखलाक को ना, अल्लाह अज़ाब दर अज़ाब, जैसे योगी का अज़ाब नाम सुनते ही ऐसी घबराहट और थरथराहट पूरे यूपी के अंदर, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, ऐसे ही पूरे मुल्क के अंदर जो माहौल बना हुआ है, ये इसीलिए है, इसीलिए है ये अज़ाब है। ये अज़ाब अखलाक गिर गए ना, इसके लिए ये अज़ाब आया हुआ है। अल्लाह हमको होश में लाए, होश में। और कम से कम हम किसी ईमान वाले का अच्छा नहीं कर सकते, उसकी तारीफ़ नहीं कर सकते, उसको सपोर्ट नहीं कर सकते, तो कम से कम ये जो घटिया हरकतें हैं, उसकी ग़ीबत, उसकी चुगली, उसकी बुराइयां बयान करना, इससे कम से कम अपने आप को बाज़ रखो। कहीं ऐसा ना हो जैसा इससे पहले गाजर मूली की तरह से काटा गया, उससे भी बदतर हालात अल्लाह पैदा कर दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।